بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ کرنے سے لڑکیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سوال ہے، اللہ کس سے تعلق توڑتا نہیں اور کس سے تعلق جوڑتا نہیں؟ جواب ہے اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سخی سے تعلق نہیں توڑتا اور بخیل سے تعلق جوڑتا نہیں۔ سوال ہے، پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال ہے، سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی، ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، عصائے کلیم جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام چلاتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، کس کی عطا تھی؟ جواب ہے حکم ربی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ سوال ہے، قوم عاد کے لوگ کس نام کی بستی میں رہتے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے لوگ ارم نامی بستی میں رہتے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بنت الحارث کس غزوہ میں گرفتار ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ غزوہ اوتاس میں گرفتار ہوئی تھی۔ آپ کو پسند کرنے والے شخص کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سوال ہے، بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا، مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی
अज़बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल है, उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास की जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब है, उन सहाबी का नाम हजरत अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सवाल है, तंग दस्त के साथ दरगुजर करने वाले पर अल्लाह कैसे करम करता है? जवाब है, हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने के एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी ना पाई गई, मगर वो लोगों से मामलात लेन देन किया करता था। वो मालदार था। वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करता था कि तंग दस्त से दरगुजर करे। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया, हम दरगुजर करने के इससे ज्यादा हकदार हैं, इससे दरगुजर करो। सवाल है, हदीस की कितनी अक़साम है? जवाब है, हदीस की 3 अक़साम है। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में और दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब है, सूरह मुज़म्मिल। सवाल है, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब है, 4। सवाल है, रहलत के आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या लक़ब दिया? जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाकर ठहरी थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी? उस पहाड़ की ऊंचाई 40 हाथ थी। सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह के बारे में पेशन गोई की थी कि वो बनी इसराइल को आजादी दिलाएगा? खोरस के बादशाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था वो कहां से आया था और वो किस दरख्त का था? ये वो असा है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये वास्ता दर वास्ता हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया था और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अनायत किया था और ये जन्नत के दरख्त रेहान की लकड़ी का बना हुआ था। दूसरा कौल ये है कि ये जन्नत के दरख्त आस की लकड़ी का था। किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध देने वाली ऊँटनियां कितनी थी? जवाब है 45 ऊँटनियां। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए।
سوال ہے زکوٰۃ کتنے قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جواب ہے 8 قسم کے لوگوں کو۔ سوال ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ سوال ہے ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ 93۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ سوال ہے کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟ شیطان تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ کاغذ پر سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے لکھا۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ ہاران میں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ چکنائی والی چیز کھا کر کلی کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ شیطان کی قبر کہاں، کس جگہ پر بنے گی؟
ابلیس کو انتہائی اذیت کے ساتھ موت دی جائے گی۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ابلیس جہنمی گڑھوں میں 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔ وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائیں ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال ہے جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے؟ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔
سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے فتح خیبر کے بعد۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زر بف کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب ہے 70 دن تک۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ قسم کے۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ کس جانور کا گوشت کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا؟ سنن ابی داؤد، سنن ترمیزی اور ابن ماجہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کر لیا کرو۔ علماء کرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے میں اختلاف رائے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے عامر۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟
جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔